بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 31 دسمبر 2020 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم اور مشاہدے میں ہوگا کہ اپوزیشن نے اجتماعی استعفوں کا ایک اعلان کیا اور ڈرامہ رچا کر اپنے حلقے کے عوام، ووٹرز اور سپورٹرز کو گمراہ کرنے کی ایک مذموم کوشش کی۔ ناظرین اپوزیشن کی طرف سے اجتماعی استعفوں کا اعلان ان کے گلے پڑ گیا ہے اور اپوزیشن کے لیے اب اجتماعی استعفے ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ٹویٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کل دن کے وقت ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ابھی ایک رپورٹر دوست سے پتا چلا ہے کہ ہنا پرویز بٹ کا استعفیٰ پنجاب اسمبلی پہنچ گیا ہے۔ جلد اسپیکر آفس ان کو بلا کر اس استعفے کی تصدیق کرنے کے بعد اسے قبول کرے گا۔ انہوں نے مذاق سمجھ رکھا تھا، مریم کو سوشل میڈیا کی وزیر اعظم بنایا ہوا تھا اور سوشل میڈیا پر استعفے دے رہے تھے، اب پتہ چلے گا۔ یعنی کہ اس ٹویٹ میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہنا پرویز بٹ کا استعفیٰ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو موصول ہو گیا ہے اور اب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہے جلد انہیں تصدیق کے لیے بلا کر ان کا استعفیٰ منظور کر لیں گے۔ ناظرین اس حوالے سے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دنوں نون لیگ کے دو رہنماؤں مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد عوان نے استعفے دیے۔ اس کے بعد ان دو رہنماؤں کا ایک مضحکہ خیز موقف بھی سامنے آیا اور وہ یہ کہ ہم نے استعفے کپتان ریٹائرڈ صفدر صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو واٹس ایپ کے تھرو روانہ کیے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر یا آفس تک کیسے پہنچ گئے۔ ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اجتماعی استعفے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں موجود ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کے لیے۔ خیر ناظرین اس حوالے سے تفصیلی گزارشات میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ جب ان دونوں رہنماؤں کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر یا آفس تک پہنچ گئے تو اس کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان دونوں رہنماؤں مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد عوان کو ان کے متعلقہ ایڈریسز پہ نوٹسز ارسال کر دیے۔ پہلے ان لوگوں نے مزاحمت کی ناظرین اور وہ نوٹسز جو ہے وہ وصول کرنے سے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب واضح کلیئر کٹ ڈائریکشنز اور ہدایات جاری کرتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ 30 منٹ کے اندر ان کے استعفے منظور کیے جائیں within 30 منٹس۔ اور اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے ناظرین ذہن بنا لیا تھا کہ اگر مرتضیٰ جاوید عباسی اور سجاد عوان بجسم خود پیش ہو کے ان استعفوں کے حوالے سے کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتے تو اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھنا تھا کہ ان دونوں رہنماؤں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور ان کی نشستوں پہ ضمنی انتخابات کا اہتمام و انتظام کیا جائے۔ ناظرین اب ہوا کیا، مریم نواز نے سکر میں کنونشن سے ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے پھر وہی روایتی گھن گرج کا مظاہرہ کیا۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس طرح اونچی آواز میں بول کے وہ شاید عمران خان صاحب کو مرعوب کر پائیں گی یا وزیر اعظم عمران خان صاحب بلیک میلنگ پہ مبنی ان کے منفی حربوں اور ہتھ کنڈوں سے بلیک میل ہو پائیں گے، تو شاید یہ ان کی بھول ہے۔ مریم نواز نے سکر کے کنونشن میں یہ کہا کہ اگر استعفے آپ دونوں کے اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس تک پہنچ گئے ہیں،
اگر غلطی سے بھی پہنچ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ دونوں جب سپیکر کے چیمبر میں پیش ہوں تو آپ لوگ ان سے کہیں کہ ہاں ہم نے استعفے دیے ہیں اور آپ منظور کر لیں۔ لیکن یہاں پہ تو پوری کہانی ہی الٹ ہو گئی اور ان دو رہنماؤں نے مریم نواز کا حکم ماننے سے واضح انکار کر دیا۔ کل جب یہ سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ استعفے جعلی ہیں اور یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ ہمارے استعفے نہیں ہیں، اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یہ استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ ناظرین، یہ ان کے حالات ہیں اور یہ اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ وہ سپیکر کے سامنے جو ہے نا پیش ہو کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہم نے تو یہ استعفے کیپٹن صفدر کو بھجوائے تھے واٹس ایپ پہ اور احسن اقبال کو بھجوائے تھے، پتہ نہیں آپ کے پاس کیسے پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے ایک مختصر پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے میرے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ اب اس حوالے سے سپیکر قومی اسمبلی کے مطابق آج وہ ایکشن لیں گے، تمام جو قانونی اور آئینی شکیں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، ایک خبر تو یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو سکر کنونشن میں پوری قوم کے سامنے ان دو رہنماؤں کو ہدایات جاری کی بلکہ حکم دیا، تو انہوں نے مریم نواز کا حکم جو ہے وہ ہوا میں تحلیل کر دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں شامل 10 کی 10 سیاسی جماعتیں ہیں وہ اجتماعی استعفوں کے لیے تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں۔ خیر، پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پہ انکار کر دیا ہے، انہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور سندھ کی صوبائی اسمبلیوں سے بھی ہم مستعفی نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب دو سیاسی رہنما ان کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں تو ان کا یہ جو اجتماعی استعفوں کا جو ڈرامہ ہے وہ کس طرح بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، بری طرح سے فلاپ ہوا ہے، اس کا اندازہ لگانا قطعی طور پہ مشکل نہیں ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مضبوط اور بے لچک موقف اور رویے کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب نے اپنے کئی وزراء کو، ایون کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو بلا کے بھی یہی کہا کہ آپ جب اپوزیشن کے اجتماعی استعفوں کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے آپ بات کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز پہ، تو آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بڑا مصالحت پہ مبنی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ جس ٹی وی ٹاک شو میں بھی پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کا جو لہجہ ہے وہ بالکل چیلنجنگ ہونا چاہیے کہ آپ آئیں، لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، کتنے دن دینا ہے، آپ کو بالکل فری ہینڈ حاصل ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو کہا اور اس کے بعد جو اجتماعی استعفے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ دیں اور ہم آدھے گھنٹے کے اندر وہ اجتماعی استعفے جو ہیں وہ منظور کریں گے۔ ناظرین، یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی اور یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ الحمدللہ جیسے ہی ان کی زبان سے یہ اعلان ہوا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اجتماعی استعفے دے گی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم نے یہ اعلان کیا تھا، اس کے اگلے 10 منٹ بعد ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی تھی اور ان کے منافقانہ کردار، منافقانہ رویوں کی وجہ سے اور اجتماعی استعفوں کے مستقبل کے حوالے سے اس وقت ہی ہم نے پیش گوئی کر دی تھی۔ الحمدللہ ہمارا کیا گیا ہر ایک تجزیہ اور تبصرہ اپوزیشن کی تحریک کے بارے میں آج کے دن تک درست ثابت ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، آخری بات کہ وہ جو دو استعفے تھے وہ انہوں نے کیپٹن صفدر اور احسن اقبال کو اگر بھجوائے تھے تو وہ سپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر تک کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ کیپٹن صفدر نے ہی پہنچائے تھے۔ ڈیفینیٹلی ان دونوں میں سے کسی نے یہ الزام نہیں لگایا اور نہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے استعفے جو ہے
حکومتی وزیر کو بھیجے تھے تو شاید وہ اسپیکر قومی اسمبلی تک پہنچائے ہوں، تو انہوں نے حکومتی وزیر کو تو استعفے نہیں بھیجے تھے نا۔ تو وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن صفدر کو ہم نے بھیجے تھے اور احسن اقبال کو بھیجے تھے، تو انہوں نے ہی یہ شرارت کی تھی جسٹ فار دا سیف آف ٹیسٹنگ۔ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے کارکنوں میں، ہمارے ایم پی ایز میں، ایم این ایز میں کتنا کرنٹ موجود ہے اور نواز شریف کے لیے وہ کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن اب انہیں یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہو کے منتیں ترلے کی ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔